میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان دین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو جس تاریخ کو بارہ ربیع الاول ہے، اس کے متعلق بالاتفاق تمام محدثین، تمام مؤرخین کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس نبی کے متعلق رب کائنات نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی تاریخ کو وہ رحمت اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی تاریخ کو آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شخص اس دنیا سے اس حالت میں چلے جائے جو اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے راستے کی تعیین کرنے والا اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے راستے کی تعیین کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں دنیا سے پردہ فرماتے۔ رب کائنات فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن جس تاریخ کو یہ دنیاوی زندگی جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، تین جو ہے مراحل ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک مرحلہ اس میں سے یہ دنیاوی زندگی، ایک مرحلہ موت کے بعد کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، اور 12 ربیع الاول کو، اب میرے عزیز ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق خود بعض مؤرخین، بعض محدثین اور وہ لوگ لکھتے ہیں، ایک قول جو ہے 8 ربیع الاول ہے، ایک قول 9 ربیع الاول ہے، ایک قول 11 ربیع الاول ہے، ایک قول جو ضعیف ترین ہے وہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے، اور اصح ترین سب سے زیادہ قوی قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ تو عجیب سی بات ہوتی ہے اس وقت میں جو ہے لوگ ہم سے جو ہے مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ اب 2-3 دن سے میرے پاس جو ہے میسج آ رہی ہے مولوی صاحب بتائیے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب 12 ربیع الاول کو ہم کیا کریں؟ مولوی صاحب 12 ربیع الاول کی رات کو ہم گزار سکتے ہیں نہیں گزار سکتے؟ پورا ایک سلسلہ جو ہے مطلب وہ چل پڑتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام روزے کے متعلق، عام روزہ جس طریقے سے ہم نفلی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو جو عام نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ اور پھر جو ہے اس 12 ربیع الاول کے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں جو خرافات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جن کو فرمایا گیا لولاک لما خلقہ، اگر آپ نہ ہوتے اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، سبب تخلیق کائنات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ عالم بنا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جو احکامات عطا کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آرڈر جاری کیے ہیں، اس کا ماننا یہ لازمی اور ضروری ہے. اب ایک دلیل یہ دی جاتی ہے، یعنی میں جہالت کے اس بات کو دیکھا جائے، ایک صاحب جو ہے وہ یہ دلیل دے رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اچھا پھر مصیبت یہ ہوتی ہے جو اس طرف نہیں جاتے ہیں نعوذ باللہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب یہ نہیں رہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب نے اپنے باندی کو آزاد کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے کوئی کچھ نہیں کہا جاتا ہے. اب ابو لہب نے اگر باندی کو آزاد کیا ہے اس کا انکار نہیں ہے، بالکل کیا ہے، یہ موجود ہے. لیکن ابو لہب کے متعلق رب کائنات کیا فرما رہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا سیصلی نارا سیصلی نارا. اب بولے گا مولوی فتویٰ لگا رہے، یہ رب کائنات کے قرآن مجید کی آیات ہے. اللہ رب العزت فرما رہے یہ آگ میں جائے گا. ذات لہب وامرأتہ، اکیلا نہیں جائے گا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی. حمالۃ الحطب، جو گٹلی اٹھا کر لاتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. سیصلی نارا ذات لہب. ابو بکر کے متعلق رب کائنات فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا. وحی آتی ہے جب غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مشرکین مکہ سے پناہ لیتے ہیں کہ ان کے شر سے بچا جائے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے تھے. اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر سے کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی آتے، جبرائیل امین آتے، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیجئے لا تحزن، غمگین نہ ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات تسلی دے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں نے پوری کی پوری امت کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ وہ اللہ دے گا. ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمانے لگے کہ آپ کی ساری عمر کی عبادت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک رات جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزارا برابر نہیں ہو سکتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رب کائنات نے تسلیہ بھیج رہے لا تحزن، اس صحابی کو کہہ دیجئے آپ غمگین نہ ہوئیے. وحی کون لے کر آ رہے؟ جبرائیل امین لے کر آ رہے، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آ رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنی شروع ہو جاتی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ گھبرائیے مت، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے ایک بال بھی ضائع نہیں کر سکتے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے، اور ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا یا انہیں زندہ پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ کا انعام دوں گا، 100 اونٹ کا انعام دوں گا۔ سارے مشرکین اس انعام کے پانے کے لیے بےتاب کہ کسی طریقے سے یہ انعام ہم حاصل کر لیں۔ اور ایک واقعہ بھی ہے سراقہ ابن مالک جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا گھوڑا اور یہ دونوں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کی ایسا حرکت نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے کائنات کے لیے، پورے مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بھی معاف فرما رہے جو نعوذ باللہ ان کے شہادت اور ان کے سر لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ پھر جب واپس ہوئے دوبارہ دل میں خیال آیا کہ یہ انعام میں حاصل کر لوں۔ سراقہ ابن مالک بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، یہ انعام مجھے حاصل کر لینا چاہیے۔ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے، پھر زمین میں دھنس جاتے، پھر معافی مانگتے، اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، 3 مرتبہ یہ عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا۔ تو یہ مشرکین بالکل غار کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ دشمن تو بالکل ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے یہ جو میں پہلے آیاتیں پڑھ رہا تھا، رب کائنات کی طرف سے وہی آتی کہ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ پشتوں کا ایک شاعر رحمان بابا کے نام سے یاد ہے، وہ کسلخ کر در سروینو یک تنہائے چا اللہ در سرمن نوی رحمانا، کسلخ کر در سروینو یک تنہائے، یعنی اللہ ساتھ نہ ہو تو آپ بالکل تنہا ہو، اور 100 لشکر آپ کے ساتھ ہو، لیکن اللہ کی معیت آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ تنہا ہے، اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ کچھ نہ ہو، اللہ ساتھ ہو تو بالکل آپ یہ 100 ہزاروں لاکھوں اور اسی طریقے سے کروڑ لشکروں کی جو ہے یہ اس کے مقابلے میں برابر ہے۔ اور اسی زمانے میں فی زمانے نا، دور کی بات نہیں کرتے کہ نا مولوی 1400 سال پہلے کی بات کرتی ہے، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلاک ہوا ہے فلاک ہوا ہے۔ یہ بتاؤ افغانستان پر کتنے ممالک نے حملہ کیا تھا؟ بتاؤ، ہاں بتاؤ نا یار، 48 کتنے؟ 48 ممالک ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے، اور اللہ رب العزت نے جب اللہ ساتھ تھا، اللہ کی معیت ان کے ساتھ تھی، اللہ رب العزت نے سرخرو کیا، وہ لوگ مارے مارے پھرتے رہے، لوگوں کے منتیں سماجتیں کرتے رہے کہ ہماری جو ہے ان سے مذاکرات کراؤ۔ اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ لوگ اس تلاش میں تھے کہ جناب وہ گھوڑے والے ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، ہم اس کو تلاش کر سکیں، لیکن گھوڑے والے کون تھے؟ گھوڑے والے تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ طالبان سے پوچھا گیا کہ اس جنگ میں، اس لڑائی میں آپ نے گھوڑا استعمال کیا؟ نفی میں جواب ملا کہ بالکل یہ زمانہ گھوڑے کا ہے نہیں، ہم کیوں گھوڑے استعمال کریں؟ اور وہ پریشان کن سے تھے؟ سفید گھوڑے والوں سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے تعاون کی ہے جنگ بدر میں، وہ بھی 3000 فرشتے بھیجے تھے، اور جبرائیل امین
ان کا جو ہے سپہ سالار تھا، اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور ان فرشتوں کے سر پر پگڑی جو تھی وہ کون سی تھی؟ ہاں بتاؤ، کس رنگ کی تھی؟ زرد رنگ کی پگڑی ان فرشتوں نے جو ہے باندھی ہوئی تھی۔ جبریل امین ان کا ساتھ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی معیت ہو تو آپ کامیاب، اور اگر اللہ کی معیت نہیں ہے، 48 ممالک ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر ایک غریب ملک پر حملہ آور ہو جائے، اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ ان کو منہ کا کانی پڑی اور منتیں سماجتیں کرتے ہوئے اس ملک سے رخصت ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی ولادت وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور دنیا سے جو پردہ فرمایا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بالفرض یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ان کے ولادت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں تو 9 ربیع الاول ہے، اور غمی اگر آپ نہیں مناتے ہو نہ مناؤ، لیکن 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔